السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام سامعین بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو سلامت باکرامت رکھے۔ گزشتہ درس میں ہم نے کچھ ابتدائی باتیں کی تھی، جیسے فن نحو کی اہمیت و افادیت اور ہدایت النحو کے مصنف کی حیات پر مختصر روشنی ڈالی گئی تھی۔ آج کے درس میں ہم باضابطہ شروعات کریں گے۔ سب سے پہلے بغور عبارت سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فہذا مختصر مضبوط فی النحو جمعت فیہ مہمات النحو علی ترتیب الکافیۃ مبوبا ومفصلا بعبارۃ واضحۃ مع ایراد الامثلۃ فی جمیع مسائلها من غیر تعرض للأدلة والعلل لئلا یشوش ذہن المبتدی عن فهم المسائل، وسمیتہ بہدایۃ النحو رجاء ان یہدی اللہ تعالی بہ الطالبین، ورتبتہ علی مقدمۃ وثلاثۃ اقسام بتوفیق الملک العزیز العلام۔ اما المقدمۃ ففی المبادئ التي یجب تقدیمها لتوقف المسائل علیہا ففیہا فصول ثلاثہ۔ امید ہے آپ نے بغور عبارت سماعت کر لی ہوگی۔ اب ہم ترجمہ اور قدر تشریح کے ساتھ سبق کی ابتدا کرتے ہیں، اللہ کی توفیق اور اسی کے فضل سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ مصنف نے اپنی کتاب کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی۔ حدیث پاک پر عمل کرتے ہوئے، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مشہور حدیث پاک ہے، فرماتے ہیں کل امر ذی بال لا یبدأ فیہ ببسم اللہ فہو اقطع، یعنی ہر امر ذی شان جس کی ابتدا بسم اللہ سے نہ کی جائے تو وہ ناقص ہوا کرتا ہے۔ اسی حدیث پاک کی اتباع کرتے ہوئے مصنف نے بھی اپنے اس اہم کام کی ابتدا، اس کتاب مقدس کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے فرمائی۔ تو ایک تو حدیث پاک کی اتباع ہے، اور ساتھ ہی دیگر اسلاف کی بھی اس میں اتباع ہے کہ اسلاف کرام جب بھی کتابیں لکھتے ہیں تو سب سے پہلے بسم اللہ شریف کو لاتے ہیں۔ آگے مصنف فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام خوبیاں اللہ رب العزت کے لیے جو تمام جہان کا پالنہار ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، اور بہتر انجام پرہیزگاروں کے لیے۔ العاقبہ کا مطلب ہوتا ہے انجام، اور میں نے بہتر انجام ترجمہ کیا ہے، چونکہ انجام تک سب کو پہنچنا ہے، لیکن سب سے اچھا انجام جن کا ہوگا وہ اللہ سے ڈرنے والے، عبادت و ریاضت میں اپنی زندگی بسر کرنے والے ہیں۔ تو چونکہ المتقین کی قید یہاں پر ہے، جو یہ بتا رہی ہے کہ یہاں پر مراد خیر العاقبہ ہے، اس لیے ترجمہ کیا ہے بہتر انجام
پرہیزگاروں کے لیے۔ والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اور درود و سلام نازل ہو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اور آپ کی اولاد اور آپ کے تمام صحابہ پر۔ اما بعد فہذا مختصر مضبوط فی النحو جمعت فیہ مہمات النحو علی ترتیب الکافیۃ مبوبا و مفصلا، اور اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں مبوبا و مفصلا۔ پہلے ترجمہ سنیں، پھر انشاءاللہ اس پر کچھ تبصرہ کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ مصنف فرماتے ہیں بہرحال حمد و صلات کے بعد فہذا مختصر مضبوط فی النحو، تو یہ ایک مختصر رسالہ ہے مضبوط فی النحو، جو نحو میں یعنی فن نحو میں لکھا گیا ہے۔ میں نے جمع تو جمع یجمع جمع کرنا، میں نے فی ہے اس میں، یہ ضمیر مجرور کا مرجع مختصر ہے، یعنی میں نے اس مختصر کتاب میں جمع کیا ہے، اس رسالے میں جمع کیا ہے نحو کے مقاصد کو کافیہ کی ترتیب پر، باب در باب، فصل در فصل، واضح بعبارت واضحۃ، واضح عبارت میں، مع ایراد الامثلۃ فی جمیع مسائلہا، اس کے تمام مسائل میں مثالوں کو لانے کے ساتھ، من غیر تعرض للادلۃ والعلل، دلیلوں اور علتوں کو چھیڑے بغیر۔ محترم طلباء کرام، یہاں مصنف اپنی کتاب کی ترتیب بتا رہے ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے حمد و صلات کے گلدستے پیش کیے، پھر اما بعد لایا۔ یہ لفظ اما یہ معنی شرط کو متضمن ہوا کرتا ہے، یعنی اس کے اندر شرط کا معنی ہوتا ہے، اسی وجہ سے اس کی اصل ہے مہما یکم من شیء بعد البسملۃ والحمدلۃ والصلاۃ فہذا مختصر مضبوط۔ تو یہ مہما یکم من شیء بعد البسملۃ والحمدلۃ والصلاۃ، اس پورے جملے کو اختصار کی غرض سے حذف کر دیا جاتا ہے اور اس کے قائم مقام اما کو کر دیا جاتا ہے، یعنی اما کو اس جملہ شرطیہ کا نائب بنا دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اما کے بعد والے لفظ پر فا داخل ہوا کرتا ہے، کیونکہ یہ اما معنی شرط کو متضمن ہے، لہذا فا جزائیہ اس کے بعد آتا ہے۔ تو مصنف نے کہا حمد و صلات کے بعد، تو یہ جو میں نے کتاب لکھی یہ بالکل مختصر ہے، حشو و زوائد اور طول لاتائل، یعنی بیکار کی لمبی باتوں سے، ادھر ادھر کی باتوں سے محفوظ، بالکل مختصر آسان لب و لہجے میں کتاب ہے۔ مختصر ہے مگر اپنی موضوع پر جامع و مانع ہے، اور فن نحو میں یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ پھر مصنف فرماتے ہیں کہ میں نے اس رسالے میں نحو کے مقاصد کو کافیہ کی ترتیب پر جمع کیا ہے۔ یہ کافیہ کی ترتیب کا ذکر اس لیے مصنف نے کیا اور اپنی کتاب کی ترتیب کافیہ کی ترتیب کے مطابق فرمائی، یہ اس بنا پر چونکہ کافیہ یہ بڑے بزرگ کی کتاب ہے اور تمام مدارس اسلامیہ میں مقبول و مشہور ہے۔ کوئی عالم تب تک عالم نہیں بنتا جب تک کہ کافیہ ابن حاجب کو نہ پڑھ لے۔ تو چونکہ یہ مشہور و مقبول کتاب ہے
اور ہم اہل سنت کا یہ اعتقاد ہے کہ اگر ہماری امور کی نسبت ہمارے بزرگان دین کی کسی بھی امر سے ہو جائے تو یقیناً اس نسبت کی بنا پر ہمارے امور بھی قبولیت کے لائق اور اس درجے تک پہنچ جاتے ہیں۔ لہذا مصنف نے سوچا کہ کافیہ چونکہ مقبول و مشہور ترین کتاب ہے، جب میں اپنی کتاب کی ترتیب اس کافیہ کی ترتیب پر رکھوں گا تو امید قوی ہے کہ اللہ رب العزت اس کافیہ کے طفیل اور اس کے صدقے میری اس کتاب کو بھی قبول فرما لے اور یہ مقبول خلق بن جائے۔ یہاں سے ایک سبق بھی ملتا ہے، ہمارے بزرگان دین کا طریقہ ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ آج ہم کوئی کام کر لیتے ہیں، اس کی نسبت اپنی طرف کر لیتے ہیں اور اپنے آپ کو بہت زیادہ اوور سمجھنے لگتے ہیں، لیکن ہمارے بزرگان دین کی عاجزی دیکھیے کہ اپنے کام کی نسبت وہ اپنے بزرگوں کی طرف کرتے ہیں، کسی طرح کا تکبر، ریا وغیرہ کو داخل ہونے نہیں دیتے۔ یہاں سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم اپنے جو بھی کام کریں ان کی نسبتیں ہم وہ جہاں سے ہمیں حاصل ہو ان کی طرف کرنے میں بالکل جھجک محسوس نہ کریں۔ بہرحال آگے ترجمہ تو میں نے کر دیا ہے، میں نے مبوباً اور مفصلاً، اسی طرح مبوباً مفصلاً، یہ دو طرح کی، یعنی مبوباً بوبا یبوب تبویب، اسی طرح فصلا یفصل و تفصیل، یعنی باب تفعیل سے یہ مبوباً پڑھیں گے تو اس میں فاعل ہو جائے گا اور مبوباً پڑھیں گے تو اس میں مفعول ہو جائے گا۔ یہ ہم دونوں یوں اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ چونکہ یہاں ترکیب ہو سکتی ہے دونوں طرح پڑھنے میں۔ اگر ہم مبوباً پڑھیں گے تو اس کو حال بنائیں گے ہم مہمات سے، یہ جماعتوں کے تو ضمیر سے، یعنی جماعتوں میں جو یہ صیغہ واحد متکلم ہے تو ضمیر بارز یہ ذوالحال بن جائے گا، اور یہ مبوباً و مفصلاً یہ حال بن جائیں گے۔ اچھا، اور اگر ہم نے مبوباً و مفصلاً پڑھا تو پھر یہ دونوں حال بن جائیں گے۔ جماعت و فیہ میں یہ جو ضمیر مجرور ہے، فیہ میں ہی ضمیر مجرور جو ہے اس سے حال بن جائیں گے، یعنی یہ ذوالحال ہو جائے گی یہ ضمیر، اور یہ دونوں مبوباً و مفصلاً حال بن جائیں گے، اور دونوں طرح معنی درست ہو جائے گا۔ اس طرح اگر ہم مبوباً پڑھیں گے اس میں فاعل، تو ہم ترجمہ یوں کریں گے کہ میں نے اس میں نحو کے مقاصد کو جمع کیا اس حال میں کہ میں نے اس میں باب باندھے اور فصل قائم کیا۔ اور اگر ہم مبوباً و مفصلاً پڑھیں گے تو ترجمہ یوں کریں گے کہ میں نے اس میں نحو کے مقاصد کو جمع کیا کافیہ کی ترتیب پر اس حال میں کہ وہ یہ رسالہ، یہ مختصر رسالہ باب در باب اور فصل در فصل ترتیب دیا گیا ہے، لہٰذا دونوں طرح سے معنی درست ہے، اس وجہ سے ہم دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، مصنف نے کہا کہ ہماری عبارت بالکل واضح ہوگی اور تمام مسائل میں مثالوں کو بھی ہم لائیں گے۔ یہاں ایک چیز بتا دوں کہ مصنف نے کہا مع اراد الامثلۃ فی جمیع مسائلہا، ہا ضمیر کا مرجع حالانکہ مختصر ہے، اور مختصر یہ مذکر ہے تو ہا ضمیر نہیں ہونی چاہیے، مذکر یہ مؤنث کی ضمیر ہے، اور ہونا جو چاہیے وہ مذکر کی ضمیر ہو ضمیر ہونی چاہیے، لیکن یہاں مؤنث کی ضمیر مصنف لائے ہیں مختصر کو الرسالتوں کی تعویل میں لے کر۔ ٹھیک، جب کسی لفظ کو دوسرے کی تعویل میں لے لیا جائے تو پھر اس کی طرف اب جو ضمیر لائے جائے گی اس کے لیے، تو اب جو مؤول جس کی تعویل پر لفظ کو لیا گیا
اسی حساب سے ضمیر لائیں گے. تو الرسالہ چونکہ مؤنث ہے اس لیے ضمیر مسائلہا لایا مصنف نے. پھر مصنف نے یہ کہا کہ میں نے اس میں نحو کے مقاصد کو جمع کیا قافیہ کی ترتیب پر باب در باب فصل در فصل واضح عبارت میں اس کے تمام مسائل میں مثالوں کو لانے کے ساتھ دلائل اور علت کو چھڑے بغیر. یعنی میں نے یہ جو کتاب میں علم نحو اور فن نحو کو جمع کیا ہے اس میں دلائل اور علتوں کا ذکر میں نے بالکل نہیں کیا ہے، چھیڑ چھاڑ نہیں کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ بالکل ابتدائی کتاب ہے اور چھوٹے بچے پڑھیں گے تو اب ابتدائی کتاب میں اگر ہم دلیلیں ذکر کر دیں، وجہیں بیان کر دیں، اسباب بیان کر دیں تو پھر اصل مسئلہ بھول کر اصل مسئلہ کی طرف توجہ نہ دے کر دلائل کے رنگینیوں میں پھنس جائیں گے، پھر ذہن خلجان کا شکار ہو جائے گا اور اصل مسئلہ ہی نہیں سمجھ پائیں گے. اور چونکہ ہے یہ ابتدائی کتاب اور ابتدائی کتاب میں بچوں کو پہلے قواعد معلوم ہونے چاہیے، مسائل معلوم ہونے چاہیے، پھر جب یہ ازبر ہو جائیں گے تو جب جامی کافیہ وغیرہ ابن عقیل تحریر سنبٹ وغیرہ پڑھیں گے، بڑی بڑی کتابیں پڑھیں گے تو دلائل ان میں معلوم ہو جائیں گے، علتیں ان میں معلوم ہو جائیں گی. تو اب ہم چونکہ ابتدائی طلباء کے لیے یہ کتاب لکھ رہے ہیں اس وجہ سے ہم نے دلائل کا بالکل ذکر نہیں کیا تاکہ مبتدی یعنی طالب علم کا ذہن بالکل پریشان نہ ہو. اسی کو مصنف نے کہا کہ دلائل اور علتوں کو عدلہ یا دلیل کی جمع ہے جیسا کہ جنین کی جمع اجنہ، اسی طرح علل علت کی جمع ہے جیسے کہ ہمت کی جمع ہمم. بہرحال مصنف نے فرمایا دلائل اور علتوں کو چھیڑے بغیر. کیوں؟ اس کی وجہ خود بیان فرمائی، لِأَلَّا يُشَوِّشَ ذِهْنَ الْمُبْتَدِي عَنْ فَهْمِ الْمَسَائِلِ، تاکہ یہ دلائل اور علتوں کا چھیڑنا، ان کو ذکر کرنا مبتدی کے ذہن کو پریشان نہ کر دے. شوشا یشوشو تشویشن کا مطلب ہوتا ہے پریشان کرنا، تاکہ یہ طالب علم، مبتدی کا مطلب طالب علم کے ذہن کو پریشان نہ کر دے مسائل کے سمجھنے سے. اور یشوشو یہ لِأَلَّا یشوشا یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یشوش یعنی فعل مجہول کا صیغہ تو اس وقت ذہن المبتدی پڑھیں گے، یعنی نائب فاعل بن جائے گا. تو ترجمہ یوں ہوگا تاکہ طالب علم کا ذہن پریشان نہ ہو جائے مسائل سمجھنے سے. اچھا، پھر مصنف نے کہا کہ میں نے سمیتہ بہدایت النحو، میں نے اس کتاب کا نام ہدایت النحو رکھا، رجاء ان یہدی اللہ تعالی بہ الطالبین. یہ ہدایت کا لفظ ہدایت النحو یعنی ہدایت کے لفظ کو میں نے اس لیے خاص کیا تاکہ رجاء ان یہدی اللہ تعالی بہ الطالبین، اس امید پر کہ اللہ اس کے ذریعے بھی یعنی اس کتاب کے ذریعے طالبین، یہ ان یہدیا جو فعل ہے اسی کا مفعول بھی ہے، تاکہ اس کے ذریعے اللہ رب العزت طلباء کرام کو، اس کے پڑھنے والے طلباء کو ہدایت عطا فرمائے اور علم نحو کی طرف راہ عطا کرے. تو اب ترجمہ کیا، میں نے اس کا نام ہدایت النحو رکھا اس امید پر کہ اس کے ذریعے اللہ رب العزت طالبان علوم نبویہ کو ہدایت بخشے. وَرَتَّبْتُهُ عَلَى مُقَدِّمَةٍ وَثَلَاثَةِ اقسام، اور میں نے اس کو ترتیب دیا ایک مقدمہ اور 3 اقسام پر. کچھ کتابوں میں خاتمہ کا بھی لفظ مذکور ہے تو وہاں خاتمہ یہ کاتب کے قلم سے بطور سہو آ چکا ہے. چونکہ اس کتاب میں خاتمہ کا کوئی ذکر نہیں ہے اس لیے میں مقدمہ اور ثلاثت اقسام انہی 2 عبارت کو پڑھا ہے. میں نے اس کی ترتیب رکھی، اس کو ترتیب دیا ایک مقدمہ اور 3 اقسام پر بتوفیق الملک العزیز العلام بہت جاننے والا، العزیز غالب، الملک بادشاہ سب سے زیادہ جاننے والے غالب بادشاہ کی توفیق سے. امید ہے سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا. اللہ رب العزت ہمارے ذہنوں کو کشادہ فرمائے. آمین بجاہ سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.